تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور جوابات۔ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، اسی طرح مسجد میں قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں۔ براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجئے۔ معاذ صاحب کراچی سے۔ معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے۔ حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی۔ تو ہاں، صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا، گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، قیام کرنا بھی جائز ہے، اعلان کرنا بھی۔ اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لے کر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے، جن صاحب کا ہو آ کے لے جائیں، تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار تو کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ رائے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت، نہ واش روم کی ضرورت، بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا، اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا، پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے ان کو بھی اڑا دیتے کہ چلو یہاں سے جاؤ، یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے، آسمان سے دسترخوان اترے گا۔ تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو، اسباب اختیار کرو، مگر دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا، اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہاں، کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے، بس اللہ رزق دے گا، تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بری ذمہ ہیں، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، اپنا ذاتی وہ ہوگا۔ وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یا ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا، اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے۔ اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگوں میں چھلانگ لگایا کرو، یا چولہا گھر میں جل رہا ہو تو چائے کا برتن رکھنے کے بجائے دودھ اور پتی کھا کے خود اس چولہے پہ بیٹھ جایا کرو تو اللہ اپنی مرضی سے تمہیں بچا لے گا، تو کبھی بھی نہیں ایسا کہتے بھئی آگ سے دور بھاگو۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا وہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو، اسباب اختیار کرو، مگر نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر کی بار کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کے بزنس کی بھی، کاروبار کی بھی، کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی، چلے کے لیے نکل گئے، 4 مہینے کے لیے نکل گئے، پیچھے بیوی بچے دھکے کھاتے پھر رہے، کھانے کو نہیں ہے۔ یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے۔ میرا خود تجربہ ہے، کراچی اجتماع میں ایک شخص آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، بزرگوں کے پاس گیا کہ میں وقت لگانا چاہتا ہوں، 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں خود اس کا گواہ ہوں۔ ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا، اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں۔ بعض دفعہ تو رائے سے واپس کیا جاتا ہے، پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں، آمدن کا ذریعہ نہیں، بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں، تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے۔ تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے
سے کر رہا ہے یہ کام، آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ اچھا بھائی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ فضائل اعمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، ضعیف حدیثیں کم ہیں، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں، وہ فضائل کے بارے میں ہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو چار چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، تبھی حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، فضائل اعمال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں، وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل اعمال میں ہوں گی، کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک نعرہ پوری دنیا میں خام خواہ میں پھیلا دیا گیا ہے کہ فضائل اعمال میں من گھڑت قصے ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں، اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث ہے، تو وہ غلط بات ہے، وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے۔ تو ایسے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نقص سے پاک ہو، صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ باقی تو دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سقم پایا جاتا ہے، کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سقم ہوگا اس کے اندر، تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تک تبلیغ جماعت فضائل اعمال ہی پہ چل رہی ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ والوں کے عقیدے خراب ہوئے ہوں، بلکہ تبلیغ والے جتنے توحید پرست ہوتے ہیں اتنے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی۔ کبھی نہ قبروں پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ، نہ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں، تو یہ تو سارا فضائل اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک اور اعتراض فضائل اعمال پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں من گھڑت قصے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ من گھڑت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے کوئی قصہ سنا دیں جو انہوں نے نہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی سند ہو، اس کو من گھڑت کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی قصہ سنایا، لوگ پوچھیں گے بھائی یہ قصہ من گھڑت ہے، آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہتا ہے آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ کہیں نہیں نہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں۔ پھر کسی مستند آدمی سے سنا؟ نہیں جی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ من گھڑت ہے۔ لیکن آپ نے ایک واقعہ سنایا، اگلا کہہ رہا ہے من گھڑت ہے، آپ دلیل دے رہے ہو بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اب من گھڑت کہاں سے ہو گیا؟ یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو اب من گھڑت نہیں رہا۔ تو فضائل اعمال میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو محیر العقول ہیں، وہ کرامت کے واقعات ہیں، تو فضائل اعمال میں نے جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے، اور وہ کتاب کے مصنف بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مورخین ہیں، تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو من گھڑت کس بیس پہ کہہ دیا آپ نے؟ تو اس لیے یہ الزام برائے الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے ہم چھوٹا منہ بڑی بات کرتے ہوئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن میں کیا بعض بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ تبلیغ کے اکابر کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اب چونکہ کام پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو بین الاقوامی سطح پہ کام ہو رہا ہے، تو ایسی کتاب آنی چاہیے جو بالکل بے غبار ہو، جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں، اس میں ضعیف، کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھتا ہے نا اس کا معیار بھی اسی حساب سے بڑھانا پڑتا ہے آپ کو۔ تو اس لیے ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے، کیونکہ ریاض الصالحین میں A to Z ساری حدیثیں صحیح ہیں، الا یہ کہ ایک آدھ روایت پر اس کے کلام کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی کوئی یقینی طور پہ کلام نہیں ہے۔ تو اس لیے ریاض الصالحین جیسے کہ عربوں میں جماعت میں جو عرب لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے ریاض الصالحین ہے، تو ریاض الصالحین ہوگی تو وہ اس سے کام زیادہ بڑھے گا۔ یہ ایک مشورہ ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے، ہمیں تو یہ مشورہ دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ لیکن بعض بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغ جماعت میں ریاض الصالحین شروع کروائی تھی عربوں میں، تبھی عربوں میں کام اتنا پھیلا ہے، تو اگر یہاں بھی ریاض الصالحین شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو 100% ثواب ہے وہ پورا تبلیغ میں نکلے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں
علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو ایک نیک شگون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھئی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے، تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پہ فٹ ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں، لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. تو اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں، اس میں مجاہد بھی داخل ہے. سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں. تو تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. یا صحابہ کے واقعات کو کہ وہ دین کے لیے نکلے اور کیسا لڑے اللہ کی راہ میں، تو قربانی دی نا، تو جہاں بھی قربانی ہوگی وہاں وہ والی آیتیں فٹ کرنا جائز ہوگا. البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک شہادت کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں، آیتیں یا حدیثیں، یا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو زخمی ہونے پر یا پہرا دینے پر ہیں، کہ جو فرنٹ لائن پر جو پہرا دے گا مجاہد لعلہ اللہ یرجع الی اہلہ، اسے یقین نہیں ہے کہ اب واپس گھر لوٹ بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی آیتیں جن میں شہادت کی فضیلت ہو یا اللہ کے راہ میں زخمی ہونے کی فضیلت ہو یا فرنٹ لائن پر لڑنے کی فضیلت ہو، وہ فضیلتیں بہرحال تبلیغ پہ فٹ نہیں کی جا سکتی. تو اگر کوئی تبلیغ والے ان قرآنی آیات کو تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، یہ ان کا انفرادی عمل ہے. اور ویسے بھی دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسٹیک اور فالٹ اس میں پیدا ہو سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے بین الاقوامی سطح پہ اتنا بڑا خیر کا کام کر رہے ہو اور اس میں ذرا بھی کوئی فالٹ نہ. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو، سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، این ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے، کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہے. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لے، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لے. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے, پب جی کھیل رہے ہیں, سانپ والا تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا, نوکیا میں آتا تھا سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے, اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے, جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی, اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے, گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار, دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو, اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. بھائی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے, آپ جائیں وہاں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں, ہماری بوڑھی عورتیں مسلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں, اور ایک ہی بڈھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں, تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے, اس بڈھی سے دل چاہے گا, اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے, 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو, کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. دیکھنے میں تو ہم بھی نیکی لگتے ہیں, اللہ کرے نیکی ہو, ٹھیک ہے. تو دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کون نیک ہے کون برا ہے. قرآن نے دعووں سے منع بھی کیا. قرآن کے الفاظ ہیں فلا تزکوا انفسکم, ایک دوسرے کے نیک ہونے کا فتویٰ مت دیا کرو. یقینی طور پر نہیں, اچھا گمان سب سے رکھنے کا حکم ہے ہمیں. یقینی طور پر نیک نہیں کہا کرو کسی کو, وہ اللہ ہی جانتا ہے. هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. اللہ فرماتے ہیں زیادہ فنٹر گیری مت کیا کرو, وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. سمجھ رہے ہو, جب اس وقت سے جانتا ہے. کیونکہ بچہ جو ہے نا, بچہ وہ بہادر ہوگا, بزدل ہوگا, طاقتور ہوگا, کمزور ہوگا, یہ سب چیزیں ہماری جینز میں شامل ہوتی ہیں. کیا ہوگا یہ سب کچھ پہلے سے ریٹن میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, جب ماں بھی نہیں جانتی تھی. تو مجھے سب کے بارے میں سب پتا ہے. تو جب اللہ کو سب پتا ہے, جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے, اچھے ہوگے تو وہ خود ہی بدلہ دے دے گا, برے ہوگے تو انتقام لے لے گا. خود جب یہ دعوے کرو گے تو اچھے ہونے کے دعوے کرو گے, اور اللہ جانتا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو, تو یہ تمہارے حق میں برا ہو جائے گا. پھر سمجھ رہے ہیں, اچھے ہوگے بھی برے بن جاؤ گے. تو اس لیے بھائی یقینی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن ہم نے ان کو دعوت اس لیے دی کہ تاکہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ دیکھے کہ بھئی دیکھو یہ لوگ بھی ہیں, یہ اپنے عروج کے وقت میں انہوں نے یو ٹرن لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ حرام ہے, ناجائز ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, کیا ہے اس پر میں پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, لیکن ٹائم ویسٹنگ بہرحال ہے. سمجھ رہے, دیکھو ہمارے ہاں قوم کی جو خدمت ہے نا, اس کی ابھی تک ڈیفینیشن ہی نہیں پتا چلی ہے کہ خدمت کہتے کس کو ہیں. سمجھ رہے, وہ چیزیں جن کو پرانے زمانے میں ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا تھا, اب اس پہ خدمت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں اس کو چلا دیا. ایک دفعہ یورپ میں ایک ہمارے دوست ہیں, وہ بہت وہاں انہوں نے ڈگری حاصل کی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, اور میڈیا کی لائن سے ان کا خاص تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ بڑی طاقتیں ان کو کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, جیسے افغانستان میں چرس پہ پابندی کہ وہی چرس بیچنے پر پابندی, پاکستان کو بھی پابندی, لیکن جب ان لوگوں کو کچھ ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو نام چینج کر کے خوبصورت پیکنگ کر کے اسی چیز کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے چرس اگر بیچنی ہوئی نا, اگر ان کا ارادہ ہوا کہ ہم چرس بیچتے ہیں, تو ڈپریشن کی ایک میڈیسن, صحیح ہے نا, وہ نام دے کر اور خوبصورت پیکنگ میں چمک پٹیوں میں لپیٹ کے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ دنیا, یہ سیزن اسی چیز کا چل رہا ہے. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی, یہ جو مارکیٹ میں جو سیزن چل رہا ہے نا, وہ یہی چل رہا ہے کہ غلطی کو چھوڑو مت, غلطی پہ لیول کیا کر دو, اچھا لگا, پیکنگ اچھی کر دو, لیول اچھا لگا دو, وہ چیز مارکیٹ میں دبا کے چلے گی. اور اچھائی کو
اگر ختم کرنا ہے تو لیبل کیا لگا دو اس پہ؟ برائی کا لیبل لگا دو. سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے عورت گھر میں رہے. عورت کے لیے گھر محفوظ جگہ ہے نا, گھر اس کے لیے قلعہ ہے. والمحصنات, پاک دامن, حصار میں, حفاظت میں. تو گھر جس کو قلعہ سے تعبیر کرنا چاہیے, جو حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. اس پہ لیبل لگا لیا قید خانہ ہے. بھائی یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں قید کر دو. ارے بھائی قید نہیں کر رہے, گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھر میں قید ہوتا تو صاحب آفس سے سیدھا گھر آتے. وہ پاگل ہے جو گھر سے آفس سے سیدھا جیل خانے میں جائے. روزانہ چھٹی کرنے کا دل کرتا ہے نا بھائی, بچوں کا دل کرتا ہے اسکول سے چھٹی کریں, آپ کا دل کرتا ہوگا آفس سے چھٹی کریں, دکان سے چھٹی کریں. کیوں؟ گھر میں سکون مل رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ جیل ہوتا تو بھاگنے کا دل کرتا نا. صاحب کھڑکی سے بھاگ رہے ہوتے, بیگم دوسرے دروازے سے بھاگ رہی ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو وہ جو حفاظت کی جگہ تھی اس کو کس سے تعبیر کر دیا؟ قید خانہ. یاد رکھو ایک بات, خوب کان کھول کے سن لو, تمہیں اسلام کے علاوہ خدا کی قسم کہیں سے گائیڈنس نہیں ملے گی. جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں اسلام کے علاوہ کہیں اور سے سیدھا راستہ حاصل کر لوں, آپ کو کہیں اور سے موبائل ملے گا, پنکھے ملیں گے, دوائیں ملیں گی, اور بزنس بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا, لیکن آپ کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا. یہ تو لکھ لو آپ, کیونکہ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, اسلام نہیں ہے, ان کے پاس ایک ہی چیز نہیں ہے, سیدھا راستہ نہیں ہے. تو وہی ایسے نعرے لگاتے ہیں قید خانہ, صحیح ہے نا, اور تنگ نظری اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو وہ اعتراض مولانا لوگوں پر جو کیا جاتا ہے, وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے دنیا کہاں سے, بولو نا, کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور یہ بس وہی پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھو بات صحیح ہونی چاہیے, بے شک پرانی ہو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. بات صحیح ہونی چاہیے بے شک کتنی پرانی ہو, بلکہ پرانا ہونے سے وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ یار 1000 سال کا تجربہ ہے. کوئی نئی بات کرے نا اس میں انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ یار کوئی نئی چیز لایا مارکیٹ میں, پتہ نہیں ابھی تجربے تو نہیں کر رہا ہم پہ. پیناڈول پرانی دوا ہے نا بخار کے لیے, کیا خیال ہے؟ ارے پیراسیٹامول وہی فارمولا ہے نا پیناڈول کا بھی, پرانی دوا ہے نا. تو بخار میں لوگ کھا لیتے ہیں, یار پیناڈول ہے, ابھی تک تو کوئی کھا کے نہیں مرا, تو انشاءاللہ میں بھی نہیں مروں گا. لیکن اب بخار کی کوئی نئی میڈیسن آ جائے مارکیٹ میں تو ڈاکٹر خود بھی کھاتے ہوئے ڈرے گا. پہلے کتوں کو کھلائی جائے گی وہ, یار ان پہ تجربہ کرو. ایسا ہی ہے نا, کتوں کو کھلایا جائے گا, بندر پہ تجربے ہوں گے, دیکھیں گے نہیں مرے تو پھر پہلا وہ انسان جو پھر بھی ڈاکٹر پہلی دفعہ خود پھر بھی نہیں کھائے گا. بولنا ہو سکتا ہے کتے کے سسٹم میں اور میرے سسٹم میں تھوڑا فرق ہو, پھر بھی وہ پیشنٹ پہ پہلے تجربہ کرے گا. تو اسلام کی باتیں اگر, اور یہ تانا پرانی باتوں کا پیغمبروں کو بھی دیا گیا ہے. قرآن سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی نیا پیغمبر آیا, نئے پیغمبر آئے, انہوں نے باتیں کی تو مخالفین نے اعتراض یہ کیا اساطیر الاولین, پرانی لوگوں کی پرانی تحریریں, پرانی باتیں. اسطورہ سطر سے نکلا ہے, لکھی ہوئی چیز کو اسطورہ, یعنی وہ تو کتابیں پیش کرتے تھے نا, آسمانی کتابیں اور صحیفے, پرانے قصے. کہہ رہے یہ تو پرانے باپ دادے کی کہانیاں ہیں, وہ بھی یہی کہا کرتے تھے, نوح علیہ السلام نے بھی یہی باتیں کی ہیں, اور ہود علیہ السلام بھی یہی کہہ کر گئے, ابراہیم علیہ السلام بھی یہی باتیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, یہ 3000 سال 4000 سال قبل مسیح والی جو لیڈر گزرے ان کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پرانی باتیں ہونے کا تانا, یہ تانا بہت پرانا ہو گیا ہے. تو جب کوئی یہ تانا دیا کرے نا کہ یہ مولانا لوگ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو تمہارے تانے بھی بہت پرانے ہیں. کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاؤ, اگر پرانا ہونے کی وجہ سے مولانا کی باتیں غلط ہیں تو تمہارے یہ تانے بھی کوئی نئے نہیں ہیں, بہت پرانے تانے ہیں. کچھ اور لے کر آؤ مارکیٹ میں یار, اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کے پرانے قصے. بس یہی باتیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض کی. تو بات صحیح ہونی چاہیے, اگر صحیح بات ہے تو جتنی پرانی ہوگی اس کی ویلیو اتنی بڑھ جائے گی, اس کی ویلیو اتنی بڑھ جائے گی. میں اکثر حکمت کے ٹوٹکے بھی بتاتا رہتا ہوں نا. حکیموں کی بعض دوائیں بعض بیماریوں کے لیے ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں. کسی کی 1500 سال پرانا نسخہ, کوئی 1000 سال پرانا نسخہ, کوئی 2000 سال پرانا نسخہ, تو وہ نسخے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں اور انسان کو ان سے ہمیشہ, بولو بھائی, فائدہ ہوا. وہ ایسے نسخے ہیں کہ کبھی کسی حکیم کو قبرستان پر ان کی نسخوں کی وجہ سے منہ چھپا کے
گزرنا نہیں پڑا. بعض دفعہ ایسے گزرتے ہیں نا کہ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے گزرتے ہوئے وہاں سے حکیم صاحب, تو وہ کھایا کریں, گھر میں لا کے رکھ لیں. سمجھ لیں آرگینک چیزوں کی ویلیو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. نیم کی مسواک استعمال کریں, سبحان اللہ. تو وہ جیسے جوارش جالینوس ہے, نام دیکھیں کیا خاندانی نام ہے یار. اطریفل استخدوس ہے, سر کو صاف کرتی ہے. جن لوگوں کے سر بھاری رہتا ہے نا ہر وقت, رات کو ایک چمچہ گرم پانی میں استخدوس کھا لی اور گرم پانی پی کے سو گئے. کئی دن تک کریں گے دماغ کیا ہو جائے گا, بولتے کہ کیا ہو گیا. فائدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جوارش کمونی کھایا کریں, پیٹ کا سسٹم صحیح رہے گا. زرعونی کھایا کریں, گردے اور مثانے کا سیٹ اپ بولو بھائی صحیح رہے گا. ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, سمجھ رہے. تو ایسی چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں. صبح اٹھے ناشتے کے بعد وہ کیا مشہور دوا ہے یار, خمیرہ گاؤ زبان, وہ کھا لیا ایک چمچہ, دماغ مضبوط رہے گا. یہ سب مرکبات ہیں, غذائیں ہیں, ان میں دوا کا عنصر کم ہے. ابھی ایک جوارش کمونی میں کالی مرچ ہے, سفید زیرہ ہے, یہی آپ کے کچن میں جو چیزیں جو کھانے میں ہم کھاتے رہتے ہیں. ویسے تو کچھ بھی نہ کھائیں, اگر صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو چلتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر کھا لیں. نوجوانوں کو آج کل بہت شوق ہے نا طاقتور بننے کا, تو پھر یہ کھا لیں. اگر یہ جو میں غذائیں بتا رہا ہوں, اور بھی بہت ساری ہیں, کسی حکیم سے رابطہ کریں, کوئی قبلہ حکیم ہو, معمولی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب پرانے نسخے ہیں, پرانے. اچھا حکیم بھی پرانا ہو تو اچھا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. بس سمجھ میں, ہاں بعض دفعہ نیا حکیم کچھ تجربے کر رہا ہوتا ہے ابھی ان مراحل سے, اور ڈاکٹر بھی پرانا ہی اچھا ہوتا ہے. یہ تجربوں کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو, کہ ڈاکٹر بھی ذرا بوڑھے ڈاکٹر وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تجربہ ہے, بعض دفعہ نیا بہت پڑھ لکھ لیتا ہے, لیکن جو تجربہ ہے وہ بوڑھے ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. بوڑھے ڈاکٹر بوکھلاتے نہیں ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. وہ بس ابھی چھوڑیں, پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا, پھر لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں کیا باتیں کر رہے بیٹھ کے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ بات اگر صحیح ہے تو جتنی پرانی ہو اتنی بولو بھائی اچھی. تو تمام انبیاء نے ایک دعوت دی ہے, اور علماء بھی وہی بات لوگوں کو بتاتے ہیں, اور یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے, لیکن اس کے پرانا ہونے سے اس کی ویلیو کم نہیں ہوتی. تو تمام پیغمبروں نے جو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ, سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے بھائی, انسان, اللہ کے پاس ہے. اللہ سے انسان کو ملے گا, اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو صحیح راستہ بتائے, کوئی بھی نہیں. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہیں کھڑے ہیں, تو بھائی یہ اعتراض مولانا لوگوں پہ مت کرو, یہ لبرل لوگوں پہ کرو جن کے ہاتھ میں یونیورسٹیاں ہیں, کالجز ہیں. مولانا لوگوں نے تو جو شعبہ شروع کیا اس کو الحمدللہ پورا کیا. جاؤ مدارس میں جا کے دیکھو, طلبہ سب پڑھتے ہیں, امتحان کیسے اچھے ہوتے ہیں, اور جس فیلڈ میں وہ مہارت حاصل کرتے ہیں اس میں الحمدللہ ماہرین کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے نالائق بھی ہوتے ہیں, لیکن بڑے بڑے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں اس میں. تو جو یونیورسٹیاں ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں, ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ یونیورسٹیاں علماء کے حوالے کر دو, پھر دیکھو کیسے چلیں گی. تو کسی نے کہا ہاں جیسے مدارس کا بیڑا غرق کیا یونیورسٹیوں کا بھی بیڑا غرق کر دینا. یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق نہیں ہوا ہوا, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. ان کا خیال یہ تھا ابھی ہمارے اسکولوں کا بیڑا غرق ہوا ہوا نہیں ہے.